دوپہر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص جس نے منہ کپڑے سے چھپایا ہوا تھا تیزی سے اندر داخل ہوا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر منہ سے کپڑا ہٹایا اور بلند آواز سے بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ جب اس نے یہ اعلان کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظریں اٹھائیں، اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، تیرا اسلام قبول ہے مگر تجھ پر افسوس ہے، آئندہ میرے سامنے مت آنا۔ یہ سنتے ہی اس شخص نے آنکھیں جھکائیں، ہاتھ جوڑے اور تیزی سے واپس پلٹ گیا۔ باہر آ کر گھوڑے کے پاس کھڑا ہوا، بھیگی ہوئی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور گھوڑے پر بیٹھا اور تیزی سے مشرق کی جانب غائب ہو گیا۔ آخر یہ شخص کون تھا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سامنے آنے سے منع کر دیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے محروم رہ گیا؟ اس نے ایسی کیا غلطی کی تھی؟ اس کا کیا گناہ تھا؟ تو کیا اس کی پھر مغفرت ہوئی؟ اس نے اپنی غلطی کی تلافی کی؟ آئیے آج کی ویڈیو میں ہم یہی دیکھتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں حبشہ سے غلام آتے اور مکہ میں منڈی لگتی تھی۔ جو غلام جتنا طاقتور اور کسی فن میں ماہر ہوتا اس کی قیمت اتنی ہی زیادہ ہوتی۔ ایسا ہی ایک غلام وحشی بن حرب تھا جو حبشہ سے بکنے کے لیے مکہ کی منڈی میں آیا۔ وحشی تیر اندازی، کشتی رانی اور نیزہ بازی میں ماہر تھا۔ تاک کر ایسا وار کرتا کہ مخالف تڑپ تڑپ کر جان دے دیتا تھا۔ وحشی کو کفار مکہ کے سردار جبیر بن مطعم نے خریدا تھا۔ جبیر بن مطعم کو وحشی بے حد پسند تھا اور وہ اسے کسی بھی قیمت پر کسی دوسرے کو بیچنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اعلان نبوت کا اعلان ہوتے ہی کفار مکہ کی سازشوں اور مظالم نے مسلمانوں کو مکہ میں رہنا مشکل کر دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر لی اور مدینہ اسلامی حکومت کا مرکز بن گیا۔ مگر کفار مکہ کو یہ بات کس طرح گوارا ہو سکتی تھی کہ مسلمان مدینہ منورہ میں امن و سکون کے ساتھ رہے؟ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دی، جس کا نتیجہ 2 ہجری میں بدر کی صورت میں نمودار ہوا، جس میں مسلمانوں نے کم تعداد اور کم وسائل کے باوجود کفار مکہ کو دھول چٹا دی۔ ان کے تمام نامور سردار عتبہ، شیبہ، ولید اور ابو جہل مارے گئے۔ اب اس ذلت کا بدلہ لینے کے لیے کفار مکہ نے دوبارہ سے جنگی تیاریاں شروع کر دی اور جس کے نتیجے میں 3 ہجری میں احد کا میدان سجا۔ کفار مکہ کا سردار اب ابو سفیان تھا۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ کا بھائی، باپ، چچا اور بھتیجے سب بدر میں مارے گئے تھے۔ ہندہ نے احد کی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ابو سفیان نے جبیر بن مطعم سے وحشی کی بات کی۔ وحشی کو بلایا گیا اور اسے پوچھا گیا، کیا تو آزاد ہونا چاہتا ہے؟ وحشی نے کہا، مجھے کون آزاد کرے گا؟ میری قسمت میں تو غلامی لکھ دی گئی ہے، مجھے تو اس غلامی سے نجات صرف موت ہی دلا سکتی ہے۔ مگر جب اسے کہا گیا کہ اگر تو حضور کے چچا حمزہ کو قتل کر دے تو آزاد ہے، وحشی نے یہ سودا منظور کر لیا۔ احد کا میدان سجا۔ مسلمان پہلے کفار مکہ پر غالب آ گئے، مگر پھر جنگ نے پانسا پلٹ گیا اور کفار مکہ نے مسلمانوں کو گھیر لیا۔ انہی حالات میں وحشی نے موقع دے کر حضرت حمزہ پر نیزہ تاک کر مارا، جو حضرت حمزہ کے پیٹ سے پیچھے کی طرف نکل گیا اور آپ نیچے گر گئے۔ جیسے ہی حضرت حمزہ نیچے گرے، وحشی نے نیزہ پھینکا اور جا کر خیمے میں بیٹھ گیا۔ اب اس کی جنگ میں دلچسپی ختم ہو چکی تھی۔ جیسے ہی جنگ ختم ہوئی، وحشی نے جا کر ہندہ کو اطلاع دی۔ ہندہ نے مارے خوشی سے وحشی کو آزاد کیا اور خود حضرت حمزہ کی لاش کی بے حرمتی کرنے لگی۔ ہندہ نے حضرت حمزہ کی آنکھیں نکال دی، کان کاٹے، ناک کاٹی اور ان کو زیور کی طرح گلے میں ڈال کر خوشی سے رقص کرنے لگی۔ پھر اس نے خنجر پکڑا اور حضرت حمزہ کا سینہ چاک کیا، کلیجہ نکالا اور چبا ڈالا۔
غزوہ احد کے اختتام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ کی لاش پر آئے اور آپ نے لاش کو اس حال میں دیکھا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر روئے کہ تمام صحابہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وقت نے پلٹا کھایا اور حضور کی دعوت اسلام سارے عرب میں پھیل گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ جب وحشی نے اسلام کو غالب آتے دیکھا تو وہ مارے خوف کے مکہ سے طائف کی جانب بھاگ گیا، مگر اب وحشی کی راتوں کی نیند حرام ہو چکی تھی، اسے ہر وقت موت کا خوف رہتا۔ حضرت حمزہ کی لاش اس کے سامنے رہتی۔ آخر ایک دن اسے ایک شخص نے کہا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر معافی مانگے اور اسلام قبول کر لے، کیونکہ اسلام قبول کرنے والے کو حضور معاف کر دیتے ہیں۔ وحشی نے یہ باتیں سنی تو چھپتا چھپاتا مدینہ منورہ پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم وحشی ہو؟ اس نے شرمندگی سے سر جھکا کر کہا، جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس بیٹھو اور بتاؤ کہ تم نے حمزہ کو کس طرح قتل کیا۔ وحشی بیٹھ گیا اور سارا واقعہ سنایا، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تمہیں جان کی امان ہے، مگر تجھ پر افسوس ہے، میرے سامنے آئندہ مت آنا۔ وحشی نے اس کے بعد کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہ آیا، مگر وہ منہ چھپا کر باقی صحابہ کے پیچھے بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس اقدس میں حاضر ہوتا رہا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا۔ اب وحشی کے دل کو چین نہ تھا، وہ اپنے گناہ کا کفارہ کرنا چاہتا تھا اور اللہ نے اسے موقع فراہم کر دیا۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں مسلمہ بن قذاب مرتد ہو گیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وحشی اس لشکر میں شامل تھا جو مسلمہ کی سرکوبی کے لیے بھیجا گیا، اور وہ وحشی موقع کی تلاش میں رہا، یہاں تک کہ مسلمہ کو اپنے ہاتھ سے قتل کر کے اپنے دل کو قرار پہنچائے۔ اسلامی لشکر مسلمہ کے لشکر پر غالب آ گیا اور وحشی نے موقع دیکھ کر اسی طرح تاک کر نیزہ مسلمہ کو مارا جس طرح اس نے حضرت حمزہ کو مارا تھا۔ اس طرح وحشی نے اپنے دل کو سکون پہنچایا، حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ فرما دیا تھا کہ جو گناہ، جو غلطیاں کسی نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کی ہوں گی وہ سب معاف ہے، مگر چونکہ حضرت وحشی کو اپنے ضمیر پر اور دل پر بوجھ تھا، انہوں نے اپنے دل اور ضمیر کو سکون پہنچانے کے لیے مسلمہ کا قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ سب صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں کل۔